ٹیکس دینے والے 20% پاکستانیوں کی مشکلات کا سبب 80% ٹیکس چور۔ کارڈ سے ادائیگی کے لیے مشین نہ رکھنے والی دکانوں کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاجر برادری پر ٹیکس لگانے کی کوششیں ناکام ہونے کی وجہ کیا؟ زبردست کالم۔ حکومت پاکستان مصنوعی نظام تنفس پر زندہ ملکی معیشت کو مزید سانسیں مہیا کرنے کے لیے IMF سے $7 بلین کا بیل آؤٹ پیکج لینا چاہتی ہے تاکہ ادائیگیوں کا توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اس نئے قرض کے لیے IMF نے یہ پیش کی شرط عائد کی تھی کہ پہلے باقی ماندہ ادائیگیوں کے لیے رقم کا انتظام کریں، پھر ہم اس بیل آؤٹ پیکج کو منظور کریں گے۔ اگست 2024 میں IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں اس حوالے سے فیصلہ کیا جانا تھا، مگر چونکہ پاکستان مطلوبہ رقم کا بندوبست نہ کر سکا، اس لیے یہ معاملہ ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ فی الوقت پاکستان کو $2 بلین کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب سے $1.2 بلین قرض کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ $800 ملین خلیجی بینکوں سے لیے جائیں گے۔ یوں یہ شرط پوری کرنے کے بعد ستمبر میں IMF کا ایگزیکٹو بورڈ $7 بلین کے امدادی پیکج کی منظوری دے گا تو وطن عزیز میں اس کامیابی کا جشن منایا جائے گا۔ محمد بلال غوری اپنے کالم میں آگے لکھتے ہیں کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رواں مالی سال ہماری حکومت چین اور سعودی عرب جیسے دوست ممالک سے $9 ارب کا قرض رول اوور کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ کچھ دن پہلے یہ خوشخبری دی گئی کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ ایک درجہ بہتر کر دی ہے، جو معیشت کی بہتری کا ثبوت ہے، لیکن ملک کی معیشت کو درپیش حقیقی مسائل کچھ اور ہیں۔ جب PIA جیسے سفید ہاتھی سے جان چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، پاکستان اسٹیل ملز کی نسکاری کا اعلان ہوتا ہے، تو وہ جماعتیں جنہوں نے سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں کر کے ناقابل برداشت بوجھ لاد دیا، وہ اپنے چہیتوں کے حقوق کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یوٹیلیٹی سٹورز جو کرپشن اور وسائل کے ضیاع کا گڑھ بن چکے تھے، انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس کارپوریشن کے ملازمین احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد سیاست چمکانے پہنچ گئے اور وہاں ان مظاہرین سے خطاب کیا۔ اسی طرح ماضی میں تاجر برادری پر ٹیکس لگانے کی کوششیں بری طرح ناکام رہی ہیں اور اس بار بھی انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اگرچہ تاجر دوست اسکیم فلاپ ہو گئی، نہایت آسان شرائط پر تاجروں نے رجسٹریشن کروانے کی زحمت نہیں کی، مگر اس ناتوانسی مہم جوئی کے خلاف بھی چند روز قبل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا اور طرفہ تماشا تو یہ ہوا کہ ایک سیاسی جماعت نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ جب بھی ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہوتی ہے یا پھر تاجروں، وکیلوں، ڈاکٹروں اور پراپرٹی کا کام کرنے والوں پر انکم ٹیکس عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ بھونڈی دلیل دی جاتی ہے کہ اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے جو ٹیکس دیں۔ پہلے حکومت اپنی عیاشیاں بند کرے، سرکاری خراجات میں کمی کی جائے، شہریوں کو سہولت دے، پھر ٹیکس کا مطالبہ کرے۔ بقول کالم نگار یہ گلا تو ان شہریوں کو کرنا چاہیے جو برس برس سے ٹیکس دے رہے ہیں۔ ہر برس ان پر آئے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے اور حکومت اس ادائیگی کے باوجود کسی قسم کی سہولیات فراہم نہیں کر رہی۔ بجلی کے لیے سولر پینل لگوانا پڑتے ہیں، چولہا جلانے کے لیے گیس کا سلنڈر خریدنا پڑتا ہے، کئی شہروں میں پانی کے لیے ٹینکر منگوانا پڑتا ہے، بچوں کو نجی تعلیمی اداروں میں بھاری فیسیں ادا کر کے پڑھانے پر مجبور ہیں۔ حکومت کی طرف کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا تو یہ لوگ اس طرح کے سوالات اٹھانے میں حق بجانب ہیں، مگر وہ ٹیکس چور جو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادائیگیوں سے کتراتے ہیں، ان کے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے گھبراتے ہیں، اپنی آمدن نہیں بتاتے، وہ کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ پہلے ٹیکس نیٹ میں آئیں، ذمہ دار شہریوں کی طرح انکم ٹیکس ادا کریں، پھر حکمرانوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک ایک پائی کا حساب لیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے 20% شہریوں کی مشکلات کا سبب وہ 80% ٹیکس چور ہیں جن سے وصولیاں نہ ہونے کے سبب ان ٹیکس پیئرز کی کمر خمیدہ ہو گئی ہے۔ بلال غوری لکھتے ہیں کہ پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ چھوٹے شہر اور گاؤں تو کیا، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ جیسے بڑے شہروں میں یومیہ لاکھوں کا کاروبار کرنے والے دکانداروں نے باقاعدہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ آن لائن یا کارڈ سے ادائیگی کی سہولت دستیاب نہیں، صرف نقد ادائیگی کریں۔ نہایت صاحب حیثیت لوگ لین دین کے وقت کیش پیمنٹ پر اصرار کرتے ہیں تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اکانومی کو رجسٹر نہیں کیا جاتا؟ ان دکانوں پر تالا کیوں نہیں لگا دیا جاتا جہاں کارڈ سے ادائیگی کے لیے مشین نہیں رکھی گئی؟ ڈاکٹر، وکیل، پراپرٹی ڈیلر یہ سب اکاؤنٹ میں لین دین اور فیس وصول کرنے کے پابند ہوں۔ نقدی کی صورت میں ادائیگی کو جرم قرار دیا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یوٹیلیٹی سٹورز جیسے منصوبے جن کے ذریعے پیسہ ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پاتا، انہیں ختم کر کے لوگوں کو ٹیکسوں میں ریلیف دے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ کم کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں سیاست نہیں چمکائی جا سکتی۔ یہ کہہ کر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم نے فلاں اسکیم متعارف کروائی، فلاں منصوبہ شروع کیا۔ اگر اس ملک اور عوام کا ذرہ برابر بھی احساس ہے تو تمام سیاسی جماعت
جماعتیں اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میثاق معیشت پر دستخط کریں۔ یہ طے کریں کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو، معیشت سے متعلق کیے گئے فیصلوں پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ تاجروں، وکیلوں، ڈاکٹروں اور پراپرٹی ڈیلر سمیت سب کو ٹیکس دینا ہوگا۔ کوئی بھی بلیک میل کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ سیاست چمکانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔